تعمیر رکھی ہے اور یہ دنیا کا اصول ہے۔ اداروں میں لوگ آتے ہیں، طلباء آتے ہیں، اداروں میں پڑھتے ہیں، یہ ادارہ ان کو ماں کی طرح عزت دیتا ہے، ان کا ماں کی طرح خیال رکھتا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، چاہے اس کا تعلق شب و روز کے اندر لمحات کو کس انداز سے گزارنا ہے، یہ ان کی ماں ان کو بتاتی ہے۔ اور ادارے میں موجود اساتذہ یہ ان کی نگرانیاں کرتے ہیں اس انداز سے ایک شفقت بھرے اور شفقت والے طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی فکر کیا کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو چلایا کرتا ہے، ایک باپ اپنے اولاد کے نظریے کو تبدیل کیا کرتا ہے، ایک باپ اپنے اولاد کی اخلاق کی تربیت کیا کرتا ہے۔ اس انداز سے یہ اساتذہ ان بچوں کی فکر کیا کرتے ہیں اور ان کو تربیت کیا کرتے ہیں اور ان کو یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ کسی نے 10 سال یہاں گزارے، کسی نے 12 سال یہاں گزارے، کسی نے 15 سال یہاں گزارے، اور آج یہ اپنے سروں پر وہ دستار فضیلت سجا کر جا رہے ہیں کہ یہ پیغام دیں گے دنیا کو، اور دنیا کو بتا دیں گے اور دنیا کو سمجھا دیں گے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدالتوں میں کیا ہونا چاہیے، سڑکوں پہ کیا ہونا چاہیے، چوراہوں پر کیا ہونا چاہیے، چوک پہ کیا ہونا چاہیے، گلیوں میں کیا ہونا چاہیے، بازاروں میں کیا ہونا چاہیے، شریعت گھروں کے اندر کیا ہونا چاہیے، اجتماعی زندگی کیسی ہو، انفرادی زندگی کیسی ہو، یہ مجھے مدرسے نے پڑھایا، مدرسے نے بتایا، مدرسے نے پہچان کروائی۔ جس جگہ میں نے پڑھا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس جگہ میں نے سیکھا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس جگہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے اللہ کی پہچان کرائی اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے فرشتوں کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے نبیوں کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے رسولوں کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے کتابوں کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے قرآن کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے حدیث کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے سچ کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے جائز کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے غلط کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے ماں باپ کے حقوق بتائے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے اولاد کے حقوق بتائے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے بڑوں کے حقوق بتائے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے نمازیوں کے حقوق بتائے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے ماتحتوں کے حقوق بتائے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے فوج کے احکامات کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے عدالتوں کے احکامات کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے ریاستوں کے احکامات کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مدینے کی ریاست کا تعارف کرایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے قاتل کو کی سزا کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مقتول کی جزا کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے جنت کا تعارف کرایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے دوزخ کا بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے اللہ کی اطاعت کے بارے میں خوشخبریوں کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے اللہ کی نافرمانی پر عذابات کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے توحید کو بتایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے مجھے شرک کو سمجھایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، جس نے اس دنیا کے اندر اگر مجھے مسلمان بنایا تو اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ آج پورے ملک کے اندر تعلیمی اداروں میں جتنی تعلیمی ادارے ہیں ان میں جتنا منظم انداز میں، جتنے بہترین انداز میں اللہ کی رضا کے خاطر بغیر کسی انسان سے امید لگائے ہوئے اور اپنی زندگی کو سادہ سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی طبقہ کام کر رہا ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے، اور کوئی جگہ جہاں کام کیا جا رہا ہے تو وہ مدارس ہے۔ آپ مدارس اسکولوں کا نظام تعلیم دیکھ لیجئے، آپ وہاں کسی بھی ٹیچر کو اٹھائیے اور ان سے پوچھئے، ابھی پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز چلی تھی اسکولوں کے حوالے سے
نہ وہاں ہمارے سرکاری اداروں میں نہ کوئی تعلیم کا نظام ہے، نہ اسکولوں میں موجود اساتذہ کا کوئی بنیاد، ان کو ان کی تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر پوائنٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے حساب سے سسٹم چل رہا ہے۔ یہ مدارس ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے نظام کو منظم بھی کیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ کوئی سرکاری تعاون ان کو نہیں کیا جاتا، بلکہ میرے عزیزو سرکاری رکاوٹیں ان کے راستے میں کھڑی کی جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے میراث کے اندر دی ہیں۔ یہ اسلام آباد یہ کوئی اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے جامعہ ازہر کی طرح جو تمہاری دھمکیوں میں آ جائے، جو تمہاری لالچ میں بہہ جائے۔ یہ کوئی مدینہ یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ام القری مکہ یونیورسٹی نہیں ہے جہاں کے لوگ صرف اس لیے پڑھتے ہوں انہیں ڈگری مل جائے۔ خدا کی قسم یہ وہ مدارس ہیں، یہ پاکستان کی سرزمین میں وہ مدارس ہیں جو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، جو اس لیے حدیث پڑھتے ہیں، جو اس لیے فقہ پڑھتے ہیں، جو اس لیے علوم فقہ پڑھتے ہیں، جو اس لیے اصول حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں اور منطق پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں۔ اس مدرسے کے اندر یہاں پر اسکول کی تعلیم بھی مکمل دی جاتی ہے، سیکنڈ ایئر تک مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کی رضا مل جائے۔ خدا کی قسم نہ ان کے استادوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، نہ ان طلباء کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں گے ہمیں کوئی ڈگری مل جائے، ہم باہر جا کر اس ڈگری کی بنیاد پر کوئی کام کر سکیں۔ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ملک پاکستان کے تمام مدارس کے اندر موجود طلباء علماء کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ میرے عزیزو یہ دنیا کے اندر دو طرح کا علم اس وقت چل رہا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور دوسرا وہ علم ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، جو شیطانی علم ہے، جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ من الجنة والناس، لوگوں میں بھی کچھ شیاطین ہیں، جنات میں بھی کچھ شیاطین ہیں۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں دکھاتے ہیں، یہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا تصور دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کیسے انسان کو پتہ چلے گا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تو انسان کو جاہل پیدا کیا ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، شیطانی علم کون سا ہے، خدائی علم کون سا ہے، حق کا علم کون سا ہے، باطل کا علم کون سا ہے، اسلام کا علم کیا ہے، کفر کا علم کیا ہے، انبیاء کا علم کیا ہے، شیطان کا علم کیا ہے، آسمان سے اترنے والی وحی کیا ہے اور شیطان کی طرف سے کی جانے والے پیغامات کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہاں نبی کا علم آ کر کھڑا ہوگا تو انسان کو بتائے گا دیکھو یہ راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، باقی راستہ اس کے علاوہ ہے، وہ ہٹ کر ہے، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ خراب کر دینے کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہ قرآن کا علم یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے جو مسلمان کو بتاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے تیرا صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، غلط طریقہ یہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو صحیح راستے پر آ جائے، چاہے تو غلط طریقے پہ چل جائے، چاہے تو سنت والے راستے کو اپنا لے، چاہے تو رسومات اور خرافات والے راستوں پر چل کر زندگی کو برباد کر دے۔ بہرحال میرے عزیزو انسان کو اللہ نے جاہل پیدا کیا، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لیکن اس کے بعد فضیلت بھی انسان کو عطا کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیوں؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ نے اسلام کی، قرآن کی، شریعت کی، دین کی، صحائف کی، کتابوں کی امانت
پہاڑوں کو بھی انہوں نے منع کر دیا، آسمان کو بھی منع کر دیا، فرشتوں پر پیش کی منع کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو دنیا میں تیری نافرمانی کریں گے. کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو بنانے کی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر آپ کو اپنی تعریف کروانی ہے، آپ کو اپنی عبادت کروانی ہے، ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے.